شیر خان بہت دنوں سے جو لگڑ بھگا جنگل کے جانوروں کے بچوں کا شکار کر رہا تھا، ہم نے اسے پکڑ لیا ہے۔ بس آپ جلدی سے آئیں اور اس کا فیصلہ سنائیں۔ بہت اچھے بھاگ میاں، آخر کار وہ لگڑ بھگا ہماری پکڑ میں آ ہی گیا۔ ایسا کرو تم جاؤ اور میں بس ابھی آیا۔ ٹھیک ہے شیر خان، جیسا آپ کہیں۔ باغ سے یہ بولنے کے بعد شیر خان اپنی شیرنیوں کے پاس آتا ہے۔ شیر خان کی 3 بیویاں ہوتی ہیں۔ شیر خان کی پہلی بیوی مینا ہوتی ہے، جو بہت سمجھدار اور طاقتور ہوتی ہے، مگر وہ بانجھ ہوتی ہے، جس وجہ سے اس کا کوئی بھی بچہ نہیں ہوتا۔ اور شیر خان کی دوسری اور تیسری بیوی شیلا اور ٹینا ہوتی ہیں، جو کہ آپس میں 2 بہنیں ہوتی ہیں اور ان دونوں کے 2 بچے ہوتے ہیں۔ ٹینا اور شیلا، میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، میرے پیچھے تم دونوں اپنے بچوں کا خیال رکھنا۔ اور مینا، تم جا کر بچوں کے لیے کچھ شکار کر لاؤ اور میرے پیچھے تم ان سب کا خیال رکھنا۔ اب میں چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے شیر خان، جیسا آپ کہیں۔ یہ بولنے کے بعد شیر خان وہاں سے چلا جاتا ہے اور ٹینا اور شیلا دونوں مینا کو تانے دینا شروع کر دیتی ہیں۔ دیکھو تو، پتہ نہیں یہ شیر خان فالتو میں اس مینا کو اتنی عزت کیوں دیتا ہے۔ مجھے تو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس میں ایسی بھی کیا بات ہے۔ ایسا نہ بولو، شیر خان تم دونوں کی بہت عزت کرتا ہے، اور تو اور تمہارے بچوں سے بھی وہ بہت محبت کرتا ہے۔ بس باتیں کرا لو اس سے، اتنی ہی تمہیں شیر خان کی فکر ہے تو اپنے لیے نہیں تو شیر خان کی خوشی کے لیے ہی اسے کم از کم ایک بچہ تو پیدا کر دو۔ دیکھو ایسا نہ بولو، مجھے بھی بچے بہت پسند ہیں، میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی تم دونوں کی طرح ماں بنوں، مگر اب میں بانجھ ہوں تو اس میں میرا کیا قصور۔ اب جو بھی ہو، لیکن تمہاری ہی وجہ سے جنگل کے سب جانور ہمارے شیر خان کا مذاق اڑاتے ہوں گے اور پورے جنگل میں ہماری بے عزتی ہوتی ہوگی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شیر خان اس جنگل کا راجا ہے اور سبھی جانور اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ بھلا کسی کی اتنی مجال ہوگی کہ وہ شیر خان کا مذاق اڑائے۔ بس اب نہ زیادہ باتیں نہ کرو، اب جلدی سے جاؤ اور ہمارے بچوں کے لیے شکار کر کے لاؤ۔ ہمارے بچے بھوکے ہیں، بس اب تم ہماری نوکر بن کر ہی رہ گئی ہو۔ مینا کو شیلا اور ٹینا دونوں کی باتیں بہت بری لگتی ہیں، اسی لیے وہ روتے ہوئے شکار کرنے کو نکل جاتی ہے۔ اور دوسری طرف شیر خان لگڑ بھگے کا فیصلہ سنانے کو پہنچ جاتا ہے۔ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ یہاں کے تو بالکل بھی نہیں لگتے۔ اگر تم یہاں کے ہوتے تو تمہیں پتہ ہوتا کہ اس جنگل میں جانوروں کے بچوں کا شکار کرنا سختی سے منع ہے۔ شیر خان، میں تو ساتھ والے جنگل سے یہاں آیا ہوں، اور مجھے بھوک لگتی ہے تو میں شکار کر لیتا ہوں اور اپنا پیٹ بھر لیتا ہوں۔ اب شکار بڑا ہو یا چھوٹا، مجھے اس سے کیا، مجھے تو بس اپنا پیٹ بھرنے سے مطلب ہے۔ تم نے یہاں کے جانوروں کے بچوں کا شکار کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ تو شکر کرو کہ تم اس جنگل کے نہیں اور تمہیں یہاں کے اصولوں کے بارے میں نہیں پتہ، اسی لیے میں تمہیں یہاں سے جانے دے رہا ہوں، ورنہ میں اپنے پنجوں سے تمہارا پیٹ چیر کر تمہیں مار ڈالتا۔ اب چلے جاؤ یہاں سے اور دوبارہ اس جنگل میں نہیں دکھنا۔ شیر خان کی یہ بات سن کر لگڑ بھگا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آخر کار یہ شیر خان خود کو سمجھتا کیا ہے؟ جنگل کے سب جانوروں کے سامنے اس نے میری اتنی بے عزتی کر لی، لیکن فکر نہ کرو شیر خان، میں اس بے عزتی کا بدلہ تم سے لے کر ہی رہوں گا اور تم وہ بدلہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ شیر خان، میں آپ کے فیصلے میں نہیں بولا، لیکن ہم نے اس لگڑ بھگے کو زندہ چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ بھاگ میاں، تم کیا بول رہے ہو؟ آخر کار وہ ایک لگڑ بھگا ہی تو ہے، وہ کیا ہی کر لے گا؟ شیر خان، یہ ساتھ والے جنگل کے لگڑ بھگوں کے جھنڈ کا ہی ایک لگڑ بھگا ہے۔ اس لگڑ بھگے کے جھنڈ نے مل کر ساتھ والے جنگل کے شیر خان کو اور اس کے بیوی بچوں کو ایک ساتھ بے رحمی سے مار دیا، اور اب اس جنگل میں ان لگڑ بھگوں کا ہی راج ہے، اسی لیے وہاں کے اور جانور ان سے اپنی جان بچا کر ہمارے جنگل میں آتے جا رہے ہیں، اور انہیں وہاں شکار نہ ملنے کی وجہ سے یہ سب آس پاس کے جنگلوں میں پھیل گئے ہیں۔ کیا؟ یہ تو بہت برا ہوا۔ ہاں شیر خان، مجھے اب بس اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ لگڑ بھگا
اپنے جھنڈ کے ساتھ مل کر ہمارے جنگل پر بھی حملہ نہ کر دے اور ہمارے جنگل پر قبضہ نہ کر لے۔ تم نے صحیح کہا باغ میاں، ان لگڑ بھگوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں چوکنا رہنا ہوگا۔ صحیح کہا شیر خان۔ اس سب کے بعد شیر خان واپس اپنی گفا کے پاس آ جاتا ہے۔ کیا یہاں سب ٹھیک ہے؟ ہاں شیر خان، یہاں پر سب ٹھیک ہے۔ ارے واہ مینا، آج تو تم ہمارے بچوں کے لیے خرگوش کا شکار کر کے لائی ہو۔ یہ ہمارے بچوں کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ اچھے ہیں، اس سے ہمارے بچے جلدی بڑے ہوں گے اور انہیں طاقت بھی ملے گی۔ تم ہمارے بچوں کا کتنا خیال رکھتی ہو۔ شکریہ شیر خان، آپ کا اور آپ کے بچوں کا خیال رکھنا تو میرا فرض ہے، اور تو اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو بھی خرگوش بہت پسند ہیں، اسی لیے میں بچوں کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی 2 خرگوش کا شکار کر کے لائی ہوں۔ ارے واہ، آج تو کھانے کا مزہ ہی آ جائے گا۔ تم کتنی اچھی ہو مینا، بتاؤ کہاں ہے میرے خرگوش؟ شیر خان، وہ میں نے آپ کی گفا میں رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے مینا، تم سب کا خیال رکھو اور میں جا کر خرگوشوں کو کھاتا ہوں اور پھر میں تھوڑا آرام کروں گا۔ ٹھیک ہے شیر خان، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ شیر خان کھانا کھانے کے لیے گفا میں چلا جاتا ہے۔ شیر خان کو ایسے مینا کی تعریف کرتے ہوئے دیکھ شیلا اور ٹینا دونوں کو بہت جلن ہوتی ہے۔ چلو بچو، اب ہم کھیلنے کے لیے جائیں۔ تم جتنا زیادہ کھیلو گے اتنے ہی جلدی بڑے اور پھرتیلے ہوگے۔ دور رہو ہمارے بچوں سے اور ان کے قریب بھی نہ آنا۔ شیلا، کیا ہوا؟ اور تم مجھے بچوں سے ایسے دور رہنے کو کیوں بول رہی ہو؟ صحیح تو کہہ رہی ہے۔ اب کیا تم ہمارے بچوں کو بھی شیر خان کی طرح ہم سے چھیننا چاہتی ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ٹینا؟ نہ ہی میں نے تم لوگوں سے شیر خان کو چھینا ہے اور نہ ہی میں تم سے تمہارے بچوں کو چھیننا چاہتی ہوں۔ بس جیسے تم اپنے بچوں سے پیار کرتی ہو ویسے ہی میں بھی تمہارے بچوں سے پیار کرتی ہوں، اور بس انہیں کھیلنے کے لیے ہی تو لے جا رہی ہوں، کیونکہ اس عمر میں بچوں کے لیے کھیلنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ جو بھی ہو، اپنا منحوس بانجھ شیرنی والا سایہ ہمارے بچوں پر نہ ہی ڈالو تو اچھا ہوگا۔ ہم خود اپنے بچوں کے ساتھ کھیل لیں گے، تمہیں ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنے میں اچانک سے شیر خان واپس آ جاتا ہے اور وہ شیلا اور ٹینا کی باتیں سن لیتا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم دونوں کی اتنی جرأت، تم دونوں میری غیر موجودگی میں مینا سے ایسی بات کر رہے ہو۔ مینا میری پہلی بیوی ہے اور وہ تم دونوں سے زیادہ سمجھدار اور طاقتور ہے، اور وہی اس جنگل کی رانی بھی ہے۔ اگر آئندہ تم دونوں میں سے کسی نے بھی مینا سے ایسے بات کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے شیر خان، ہمیں معاف کر دیں۔ ہاں شیر خان، ہمیں معاف کر دیں، آئندہ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب تم دونوں جاؤ اور اپنے لیے شکار کر آؤ، اور مینا تب تک تم ان بچوں کو سنبھالو۔ ٹھیک ہے شیر خان۔ اس سب کے بعد شیلا اور ٹینا دونوں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ آج اس مینا کی وجہ سے ہمیں شیر خان سے اتنی باتیں سننی پڑی۔ صحیح کہا، اگر یہ مینا نہ ہوتی تو ہم دونوں کتنا خوش ہوتے، اور شیر خان بھی مینا کی جگہ صرف ہم دونوں سے ہی پیار کرتا۔ ہاں وہ تو ہے، آج اس مینا نے شیر خان سے ہماری بہت بے عزتی کروا لی۔ ہاں صحیح کہا، ہمیں اس مینا کو ٹھیک سے سبق سکھانا ہی ہوگا، مگر کیسے؟ وہ ہم دونوں سے بہت طاقتور ہے، ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں وہ تو ہے، ہم اس سے لڑ کر اسے مار تو نہیں سکتے، مگر کسی طرح اس سے پیچھا تو چھڑوا ہی سکتے ہیں۔ مگر کیسے؟ اس سے پیچھا چھڑوانے کا مطلب شیر خان سے پیچھا چھڑوانا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ شیر خان مینا سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کی ہر بات مانتا ہے، لیکن شیر خان مینا سے بھی زیادہ محبت اپنے بچوں سے کرتا ہے، اور ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ شیر خان بچوں کی خاطر مینا کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ ہاں صحیح کہا، ہمیں کوئی پلان بنانا ہوگا۔ اس سب میں کچھ دن گزر جاتے ہیں تو ایک دن اچانک سے ٹینا شیر خان کے پاس آتی ہے۔ شیر خان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بولو ٹینا، کیا ضروری بات ہے؟ شیر خان، میں آج بچوں کو مینا کے پاس چھوڑ کر گئی تھی، اور جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ مینا ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے بہانے انہیں زور سے پنجے مار رہی ہے۔
مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو مارنا چاہتی ہے۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، یہ تم کیا بول رہی ہو؟ بھلا مینا کیوں ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا کرے گی؟ وہ تو ہم سے بھی زیادہ ہمارے بچوں سے پیار کرتی ہے اور ان کا خیال رکھتی ہے۔ اتنے میں شیلا بھی شیر خان کے پاس آتی ہے۔ شیر خان، بس بہت ہوا، اب میں یہ سب اور نہیں برداشت کر سکتی۔ ارے یہ کیا؟ اب تمہیں کیا ہوا؟ شیر خان، میں نے آج مینا کو اپنے بچوں پر زور سے غراتے ہوئے سنا اور اس کی دہاڑ سن کر ہمارے بچے بہت ڈر رہے تھے۔ آپ ہی بتاؤ، اگر ابھی سے ان بچوں کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تو کل کو یہ اپنے لیے شکار کیسے کریں گے اور ہمارے بعد اس جنگل کو کیسے سنبھالیں گے؟ تم دونوں کی باتوں پر مجھے ذرا بھی یقین نہیں آ رہا۔ بھلا مینا ایسا کرے گی ہی کیوں؟ شیر خان، مینا خود ایک بانجھ شیرنی ہے، اس کے اپنے بچے نہیں، شاید وہ ہم سے اور ہمارے بچوں سے جلتی ہو، اسی لیے یہ سب کرتی ہو۔ ہاں شیر خان، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہمارا اور ہمارے بچوں کا مینا کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو تم دونوں ہی بتاؤ کہ اب میں کیا کروں؟ تم دونوں چاہتی کیا ہو؟ شیر خان، ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ مینا ہم سے اور ہمارے بچوں سے دور چلی جائے۔ کیا؟ مگر یہ تو ناممکن ہے۔ شیر خان، اب جو بھی ہو، اب تو یا مینا یہاں رہے گی یا تو پھر ہم اور ہمارے بچے۔ اب ہم فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہ سب بولنے کے بعد شیلا اور ٹینا وہاں سے چلے جاتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر کے بعد شیر خان مینا کے پاس آ جاتا ہے۔ مینا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولے شیر خان، کیا بات ہے؟ مینا، تمہیں اب ہم سے دور جانا ہوگا۔ کیا شیر خان، کیا مجھ سے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے جو آپ مجھے یہاں سے جانے کو بول رہے ہیں؟ شیر خان مینا کو ساری بات بتاتا ہے۔ شیر خان، یہ سب سراسر جھوٹ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکتی ہوں؟ مینا، میں جانتا ہوں تم ایسی بالکل بھی نہیں ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ہم سے زیادہ ہمارے بچوں سے پیار کرتی ہو اور وقت آنے پر تم ان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہو، لیکن ٹینا اور شیلا نے اب مجھے بہت مجبور کر دیا ہے۔ اگر تم یہاں سے نہیں گئی تو وہ دونوں بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جائیں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے مجھ سے دور ہوں۔ نہیں شیر خان، میرے ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ کی خوشی کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ میں آپ کے بچوں کو آپ سے دور نہیں ہونے دوں گی، میں یہاں سے پرانی گفا چلی جاؤں گی۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، میں بھی تم سے ملنے کو وہاں آتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے شیر خان، اب میں چلتی ہوں، لیکن جب بھی آپ کو میری ضرورت پڑے تو آپ مجھے بلا لینا۔ ٹھیک ہے مینا۔ اس سب کے بعد مینا وہاں سے پرانی گفا کی طرف چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر خوب روتی ہے۔ اے اوپر والے، تو نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ اگر میں بانجھ نہ ہوتی تو آج یہاں میں اکیلی نہ ہوتی، اور تو اور میرے ساتھ اس وقت میرے بچے بھی ہوتے۔ اس سب میں کچھ دن گزر جاتے ہیں اور ایک دن بھاگتے ہوئے شیر خان کے پاس آتا ہے۔ شیر خان، آپ کو جلدی سے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ کیا ہوا باغ میاں، تم اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ شیر خان، گینڈا اور ہاتھی دونوں صبح سے آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم سب نے انہیں بہت روکنے کی کوشش کی لیکن وہ کسی کی بھی بات نہیں سن رہے، اب آپ ہی آ کر انہیں روک سکتے ہیں۔ شیلا اور ٹینا، تم دونوں اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا، میں باغ میاں کے ساتھ جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ جلدی آ جاؤں۔ اس سب کے بعد شیر خان باغ کے ساتھ بھاگتے ہوئے ہاتھی اور گینڈے کے پاس پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچتے ہی شیر خان زور سے دہاڑتا ہے۔ شیر خان کی دہاڑ سن کر ہاتھی اور گینڈا اپنی لڑائی روک لیتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ کیا تم دونوں پاگل ہو گئے ہو جو صبح سے لڑ رہے ہو؟ نہیں شیر خان، ہم تو جھوٹ موٹ کا لڑ رہے تھے۔ کیا تم دونوں جھوٹ موٹ کا لڑ رہے تھے؟ مگر کیوں؟ شیر خان، ایسا کرنے کو تو ہمیں ایک لگڑ بگے نے بولا تھا۔ کیا بولا تھا لگڑ بگے نے؟ ارے واہ، ہاتھی اور گینڈا، تم دونوں تو جنگل کے کتنے زبردست جانور ہو۔ کیوں، کیا ہوا لگڑ بگے؟ آخر تم ایسا کیوں بول رہے ہو؟ ارے تعریف کر رہا ہوں تمہاری، تم دونوں تو ہو ہی تعریف کے قابل۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ
देखो हाथी जो है वो जंगल का सबसे बड़ा जानवर है, इससे बड़ा जानवर पूरी दुनिया में कहीं नहीं। और गेंडा जो है उसकी तो खाल दुनिया की सबसे मजबूत खाल है, उसकी खाल पर तो शेर खान जैसे जानवर के भी ना पंजे असर करते हैं और ना ही उसके लंबे लंबे दांत। हाँ, वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम ये सब हमें क्यों बता रहे हो? तुम दोनों इतने ताकतवर हो तो क्या तुम दोनों भी किसी जानवर से डरते हो? नहीं, हम किसी भी जानवर से नहीं डरते, सिवाय एक के। अच्छा, तो वो कौन सा जानवर है जिससे तुम लोग डरते हो? वो शेर खान है, हम सिर्फ उससे डरते हैं। मगर क्यों? वो इसलिए कि शेर खान बहुत बहादुर है, वो ना बड़ा देखता है ना मजबूत, कोई भी हो वो उससे मुकाबला करता है और वो अपने आखिरी दम तक लड़ता है। और तो और वो इस जंगल का राजा भी है और वो अकेला पूरे जंगल की हिफाजत भी करता है, यहाँ तक कि हमारी भी। इसीलिए हम शेर खान से डरते भी हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत अच्छे और समझदार हो। इसीलिए मैं तुम दोनों को एक जगह बताता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे फल हैं। क्या? बहुत सारे फल? हाँ, बहुत सारे फल। मगर तुम हमें उन फलों का क्यों बताओगे? देखो हाथी, तुम्हें तो पता ही होगा कि हम लगड़भग्गे कभी भी फल नहीं खाते, इसीलिए मैं तुम दोनों को उस जगह का बताता हूँ। तुम दोनों जाकर वो सारे फल खा लेना। अच्छा, तो ठीक है, बताओ कहाँ है वो फल? वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे इस बात का सबूत देना होगा कि तुम शेर खान के अलावा किसी भी जानवर से नहीं डरते। अच्छा, मगर हम ये सबूत तुम्हें कैसे दें? ऐसा करो, तुम दोनों झूठ मूठ की लड़ाई करो, और अगर तुम दोनों शेर खान के अलावा किसी भी जानवर के कहने पर रुक गए तो मैं समझूंगा कि तुम उस जानवर से भी डरते हो। लेकिन शेर खान के आने तक तुम लड़ते रहे और शेर खान के अलावा किसी के भी कहने पर ना रुके तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम दोनों सिर्फ शेर खान से ही डरते हो। बस इतनी सी बात? अब बस तुम देखते जाओ और शेर खान हम ऐसे ही लड़ते रहे, आपके अलावा हम किसी के भी कहने पर ना रुके। लेकिन अब वो लगड़भग्गा हमें दिख ही नहीं रहा ताकि हम उससे उन फलों के बारे में पूछ सकें। तुम दोनों कितने बुद्धू हो शेर खान, ये सब उन लगड़भग्गों की कोई चाल है। हमें जल्दी से शेरनियों और बच्चों के पास जाना होगा, कहीं वो लगड़भग्गे उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दें। सही कहा बाघ मियाँ, चलो जल्दी चलें। ये बोलकर शेर खान और बाघ दोनों भागते हुए शेर खान की गुफा की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन लगड़भग्गा उनसे पहले ही अपने साथियों को लेकर वहां पहुंच जाता है। बताओ कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? हाँ 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 हाँ, हम साथ वाले जंगल से आए हैं। कुछ दिन पहले शेर खान ने सब जानवरों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती की थी और हम आज उसी का बदला लेने आए हैं। देखो, शेर खान इस वक्त यहाँ नहीं है, तो अच्छा होगा कि तुम लोग अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। हा 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 हा, हमने ही उसे फंसाकर यहाँ से दूर भेजा है ताकि उसके जाने के बाद हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार दें। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमारे बच्चों से दूर ही रहो। हाँ, अब तुम लोग जैसे यहाँ आए थे वैसे ही यहाँ से वापस चले जाओ, वरना बहुत पछताओगे। हाँ 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 हाँ, वो तो अभी पता चल जाएगा कि कौन पछताएगा। ये बोलने के बाद लगड़भग्गे टीना और शीला के साथ लड़ पड़ते हैं, लेकिन लगड़भग्गे बहुत ज़्यादा होते हैं और वो टीना और शीला को बहुत जख्मी भी कर देते हैं, जिसकी वजह से टीना और शीला उन लगड़भग्गों के सामने कमज़ोर पड़ जाती हैं। देखो, हमारे साथ जो करना है कर लो, लेकिन हमारे बच्चों को जाने दो। हा 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 हा, अब तो हम सबको ही खत्म करके जाएंगे। इतने में मीना अचानक से उन लगड़भग्गों के सामने आ पहुंचती है। अच्छा, तुम लगड़भग्गों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बच्चों को मारने का सोचो भी? अब तुम कौन हो? ये दोनों मेरी बहनें हैं और ये मेरे बच्चे हैं। इन्हें खत्म करने से पहले तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। हा 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 हा, अच्छा बस इतनी सी बात? साथियों, इसे भी खत्म कर दो। अब मीना उन सब लगड़भग्गों के साथ अकेले ही लड़ पड़ती है। इतने में शेर खान और बाघ भी वहां पहुंच जाते हैं
اور مینا کے ساتھ لڑائی میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ آخر کار شیر خان باگھ اور مینا لگڑ بھگوں کے بہت سارے ساتھیوں کو مار دیتے ہیں اور کچھ کو بری طرح زخمی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے ہوئے لگڑ بھگے وہاں سے بھاگ پڑتے ہیں۔ مینا، اچھا ہوا جو تم وقت پر آ گئی، اگر تم وقت پر نہ آتی تو آج وہ لگڑ بھگے ہمیں اور ہمارے بچوں کو جان سے مار دیتے۔ ہاں مینا، ہم نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا، شیر خان کو تمہارے بارے میں جھوٹ اور بری بھلی باتیں بتا کر ہم نے تمہیں یہاں سے نکلوایا اور ہمیشہ تمہیں بانجھ ہونے کے طعنے بھی دیے، پر پھر بھی اس سب کے باوجود تم یہاں آئی اور تم نے ہماری اور ہمارے بچوں کی جان بچائی۔ میں نے ہمیشہ تم دونوں کو اپنی بہنیں سمجھا ہے اور تمہارے بچوں کو میں نے اپنے ہی بچوں جیسے سمجھا ہے، اسی لیے میرا فرض ہے کہ مشکل وقت میں میں اپنی بہنوں اور بچوں کا ساتھ دوں اور ان کی حفاظت کروں۔ مینا، آج کے بعد تم جب چاہو ہمارے بچوں کے ساتھ کھیل سکتی ہو اور جب چاہو انہیں گھمانے کے لیے لے جا سکتی ہو، اور تو اور اب کے بعد ہم کبھی بھی تمہیں پریشان نہیں کریں گے اور تمہاری ہر بات مانیں گے۔ اور اس طرح یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔